السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے پہلے ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام گلزار نگر تھا۔ یہ ریاست اپنی دلکشی اور اپنی دلکش وادیوں اور گلاب کے باغات کی خوشبو کے لیے مشہور تھی۔ اس ریاست کے لوگ خوشحال تھے کیونکہ ان پر ایک عادل اور رحم دل بادشاہ شاہ زیب حکومت کرتا تھا۔ شاہ زیب کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نایاب، جو اپنی خوبصورتی، نرمی اور نیک طبیعت کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ نایاب کو گلاب کے پھولوں سے خاص محبت تھی اور اکثر اپنے محل کے باغ میں گھنٹوں بیٹھ کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ رعایا اسے گلاب کی شہزادی کے نام سے پکارتے تھے۔ نایاب کی زندگی سادگی اور خوبصورتی کا امتزاج تھی۔ وہ دن کا بیشتر حصہ محل کے باغ میں گزارتی، جہاں وہ گلاب کے ہر پھول کو اپنے ہاتھوں سے پانی دیتی۔ وہ اپنی خادمہ زہرا سے کہتی، گلاب صرف پھول نہیں، یہ محبت اور زندگی کی علامت ہیں۔ اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ محل کے اندر بھی نایاب اپنے والد کے ساتھ سلطنت کے امور میں دلچسپی لیتی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، بیماروں کے علاج کا انتظام کرتی اور یتیموں کے لیے اسکول بنوانے کی ذمہ داری اٹھاتی۔ رعایا اس کی رحم دلی کی وجہ سے اسے دل سے دعا دیتی۔ گلزار نگر سے دور ایک اور عظیم ریاست تھی جس کا نام شاہی نگر تھا۔ وہاں ایک بہادر شہزادہ تیمور رہتا تھا۔ تیمور اپنی بہادری اور علم کی جستجو کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر کتابوں میں کھویا رہتا اور سفر کا شوقین تھا۔ ایک دن تیمور اپنے والد شاہ ارجمند سے کہتا ہے، ابا حضور، میں دنیا کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، شاید راستے میں اپنی زندگی کی منزل بھی مل جائے۔ شاہ ارجمند نے تیمور کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ نصیحت کی، بیٹا، زندگی کا اصل حسن محبت اور خلوص میں ہے۔ اپنے سفر میں دوسروں کی مدد کرنے سے نہ ہچکچانا۔ چند دن بعد تیمور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا جہاں راستہ بھٹک گیا۔ شام ہو چکی تھی اور تیمور نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں کسی قریبی بستی کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ چلتے چلتے تیمور اور اس کے ساتھی ایک خوشبودار وادی میں پہنچے۔ وہاں کے گلاب کے باغات نے تیمور کو حیران کر دیا۔ وہ بے ساختہ بولا، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ اسی وقت تیمور نے باغ کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو گلاب کے پھولوں کو سنوار رہی تھی۔ وہ اپنی سادگی اور حسن کی وجہ سے کسی دیوی کی طرح لگ رہی تھی۔ تیمور نے اپنی سانس روکتے ہوئے کہا، کیا یہ کوئی خواب ہے؟ شہزادی نایاب نے تیمور کو باغ میں کھڑا دیکھا اور حیرانی سے قریب آ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیسے آئے؟ تیمور نے جھک کر ادب سے جواب دیا، میں تیمور ہوں، شاہی نگر کا شہزادہ۔ شکار کے دوران راستہ بھٹک گیا اور آپ کے باغات کی خوشبو نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ خوشبو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ محل چلیں، میرے والد آپ کے لیے رہائش کا انتظام کر دیں گے۔ محل میں تیمور کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا۔ شاہ زیب نے تیمور کی کہانی سن کر کہا، ہم آپ کو اپنی ریاست کا مہمان سمجھتے ہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں قیام کریں۔ تیمور نے چند دن محل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں میں تیمور اور نایاب کے درمیان دوستی گہری ہوتی گئی۔ وہ اکثر باغ میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں بات کرتے۔ تیمور نے نایاب سے پوچھا، شہزادی، آپ اتنی دولت اور شان و شوکت میں بھی گلابوں کی حفاظت خود کیوں کرتی ہیں؟ نایاب نے جواب دیا، گلابوں کی خوشبو مجھے یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں خوبصورتی اور خوشبو وہی ہوتی ہے جو ہم خود پیدا کریں۔
اگر ہم کسی چیز کا خیال نہ کریں تو وہ اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ ایک دن گلزار نگر پر دشمن ریاست کے حملے کی خبر ملی۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ تیمور نے بادشاہ سے کہا، شاہ زیب، مجھے بھی اپنی فوج میں شامل ہونے دیں، میں آپ کی ریاست کی حفاظت کے لیے تیار ہوں۔ جنگ میں تیمور نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ اس کی حکمت عملی اور ہمت کی وجہ سے دشمن کو شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد شاہ زیب نے تیمور سے کہا، تیمور، آپ نے ہماری ریاست کی عزت بچائی ہے، آپ کی بہادری کی بدولت ہماری رعایا محفوظ ہے۔ جنگ کے بعد تیمور نے نایاب کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ وہ کہتا ہے، شہزادی، آپ کی خوبصورتی اور دل کی نرمی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، کیا آپ میری زندگی کا حصہ بننا چاہیں گی؟ نایاب کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، تیمور، میں نے ہمیشہ اپنے دل کو محبت کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ زیب نے تیمور اور نایاب کی شادی کر دی۔ دونوں ریاستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کے لیے شاندار تقریب کا انتظام کیا گیا، جہاں دونوں ریاستوں کے لوگ جمع ہوئے۔ نایاب کی خاتمہ زہرا نے کہا، شہزادی، آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ شہزادہ تیمور آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ نایاب مسکرا کر بولی، محبت ایک ایسا گلاب ہے جسے وقت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہزادہ تیمور اپنی دلہن نایاب کو لے کر شاہی نگر واپس گیا۔ دونوں نے اپنی ریاستوں کو خوشحال اور متحد کرنے کے لیے کام کیا۔ نایاب نے شاہی نگر میں گلاب کے نئے باغات لگائے، جہاں دونوں اکثر وقت گزارتے تھے۔ دونوں نے اپنی محبت اور اتحاد سے نہ صرف اپنی ریاستوں کو مضبوط بنایا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک مثال قائم کر دی۔